جب تک کسی کو کٹ نہیں پڑتی نا اس وقت تک وہ بندے کا پتر نہیں بنتا. اور ہمارے لیے تو یہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے. آپ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کے واپس آنے تک 80 سال بعد تک ابھی تک وہ انسان کے بچے ہیں. ہم پچھلے 78 سالوں سے ریفائن ہی نہیں ہوئے. السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید. یار ذرا سوچئے، کتنی حیرانگی والی بات ہے. ایک ایسا ملک جہاں صفائی اور نظم و ضبط پوری دنیا کے لیے مثال ہے، وہاں اگر کوڑے کچرے کے تھیلے پھاڑ کر گلیوں کو کوئی پرندہ بھی گندا کرے نا تو یہ اس ملک کے لیے نا اتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ اس کے سائنسدان اس پر ریسرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسے مشکل کو مسئلہ نہیں بلکہ وہ قوم موقع سمجھتی ہے. وہ تلوار کی دھار پر چل کر بھی اس کا نیا حل نکال لیتے ہیں. اس بار انہوں نے تلوار کی زور پہ نہیں بلکہ دماغ اور ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال کیا ہے. مصنوعی ذہانت کے ذریعے حساس ریکارڈنگ آلات اور محققین کی محنت نے ایک نئی زبان کا دروازہ کھولا ہے. جی ہاں، یہ کہانی جاپان کی ذہانت کی نہیں بلکہ انسان اور فطرت کے تعلق کی ایک دلچسپ مثال ہے. آئیے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. جاپان میں کووں کو ناپسندیدہ پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کچرے کے تھیلے پھاڑ کر سڑکوں پر گندگی پھیلاتے ہیں، کھیتوں اور سبزی اور پھل کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی چیخ و پکار بھی بہت شور مچاتی ہے. دوستو، اب یہ جو ہمارے لیے اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا. تو جاپانی قانون جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے انہوں نے حل نکالا، بہت ضروری سمجھا. یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اب حل یہ نکلا کہ کووں کی زبان سیکھی جائے اور ساؤنڈ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جائے. لو جناب، یہ کام محقق ناوکی تسوکاہا کو سونپا گیا جو کووں کے رویے کا ماہر ہے. اس نے نہایت حساس آلات سے کووں کی آوازیں ریکارڈ کی، بالکل ویسے ہی جیسے فوجداری تحقیقات میں کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہر آواز کے بعد کوے کیا عمل کرتے ہیں یہ بھی نوٹ کیا. ڈیٹا کے تجزیے سے تقریباً 40 الفاظ کا پتہ چلا، جیسے کہ مجھے کھانا مل گیا، آؤ یہاں محفوظ ہیں، اور خطرہ ہے یہاں سے بھاگ جاؤ. تحقیق درست ثابت ہونے کے بعد یاما جاتا کے حکام نے کوڑا جمع کرنے کے مقامات کے پاس اسپیکر لگائے جو کووں کی زبان میں پیغام خطرہ ہے یہاں سے بھاگ جاؤ بجاتے تھے. حیرت انگیز طور پر کوے فوراً وہاں سے اڑ جاتے اور تب تک واپس نہیں آتے جب تک صفائی کی گاڑیاں آ کر کچرا نہ اٹھا لیتی. پھر حکام نے ایک اور جگہ کووں کے لیے کھانا رکھا اور وہاں اسپیکر سے مجھے کھانا مل گیا کا پیغام کووں کی زبان میں چلایا. کوے فوراً وہاں پہنچے اور وہیں کھانے لگے. اب جانوروں کی سائنس کے محکمے نے اس تجربے کو مزید آگے بڑھایا اور پرندوں اور جانوروں کی مختلف زبانیں سمجھنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا. دوستو، واقعی جاپان ہمیں حیران کرنے سے باز نہیں آتا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 سے یہ ثابت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک منظم نظام اور انداز زندگی عطا کیا ہے، جیسے انسانوں کی اپنی معاشرت اور اصول ہیں. بظاہراً تو یہ ایک کہانی لگتی ہے اور ہمارے لیے تو یہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے نا کہ یہ کچرا کسی نے گرا دیا پھر اس کے لیے کیا ہوا. یہ ہماری تو پرائرٹیز ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہماری زندگی میں نہ تو کوئی نظم و ضبط ہے، نہ کوئی قانون کی کوئی پرائرٹی ہے، بلکہ ہمارے تو ملک میں یہ پرائرٹیز ہیں ہی نہیں. آپ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کے واپس آنے تک آپ کی پوری زندگی میں کوئی نظم و ضبط ہے نہیں، کیونکہ ہماری یہ پرائرٹیز نہیں ہے. ہماری پرائرٹیز جسٹ ایک لائن پہ سٹک ہو گئی، حکومت جا رہی، حکومت آ رہی، وہ جیل میں گیا، وہ آ رہا ہے، میڈیا پہ کون سا بریکنگ نیوز چلے گا، کون سی بے حیائی ہوگی. بس سوائے کہ بریکنگ نیوز کے علاوہ، حکومتیں جانے آنے کے علاوہ، شخصیات کے ارد گرد گھومنے کے علاوہ ہمارے ملک میں کوئی پرائرٹی نہیں ہے جس پر بیٹھ کر کوئی سوچے کہ ہم اس ملک کو ترقی کیسے دیں.
اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ صحیح کہتے ہیں پنجابی میں کہ جب تک کسی کو کٹ نہیں پڑتی نا اس وقت تک وہ بندے دا پتر نہیں بنتا۔ چند دن پہلے 80 سال ہو گئے ہیں، 8 اگست کو 80 سال ہو گئے جب دنیا کا پہلا ایٹم بم جاپان پر گرایا گیا تھا۔ 80 سال بعد تک ابھی تک وہ انسان کے بچے ہیں، وہ ایک قوم بن گئی۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، آپ سونے کی مثال لینا نا، یہ سونے کی شکل میں زمین سے نہیں نکلتا، یہ ریفائن ہو کے گولڈ بنتا ہے، مختلف پروسیس سے ہو کے، ہیٹ کھا کے، ٹمپریچر میں رگڑا کھا کے، مار کھا کے جب یہ ریفائن ہوتا ہے تو وہ دنیا کا ایک مہنگی ترین دھات بن جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان بھی جب تک ٹکرے نہ کھائے، مشکلات میں سے نہ گزرے، اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ ایک قوم بنتی نہیں۔ ہم پچھلے 78 سالوں سے ریفائن ہی نہیں ہوئے، جیسے ہی آزاد ہوئے وہی گند کچرا سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم اپنے اندر سے وہ گند کچرا باہر پھینکیں جو ہمیں برا لگے، ریفائن ہوں تو پھر ہم اس کے لیے کوئی کام کریں نا۔ ابھی تک تو جو کچرا باہر لوگوں کو برا لگتا ہے تو انہوں نے تو اس کا حل نکال دیا، ہمارا تو باہر ہی نہیں نکلا، ہم تو ریفائن ہی نہیں ہوئے، ہمارے تو ابھی تک وہ چیزیں ساری اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب تک ہم خود ریفائن نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ ہم مثالوں کے طور پہ سن سکتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ایسی مثالیں سننے کے لیے، لیکن وہ قوم دنیا کے لیے واقعی ایک مثال بن چکی ہے۔ ایک چھوٹی سی مائنر چیز بھی اگر ہے تو وہ اس کو اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں، وہ چیلنج سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس اپنے ملک میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، قانون نہیں توڑنا۔ یہ وہاں قانون کا کتنا احترام ہے، یہاں 100 بندے مر جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہاں ایک پرندوں کو مارنے کا آرڈر نہیں ہے، انہوں نے قانون نہیں توڑا بلکہ اس پہ ریسرچ کیا اور اس کا حل نکالا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ایک ایسی قوم بنائے جو کم از کم جو زندگی ہے وہ نظم و ضبط سے گزاریں اور سکون سے گزاریں، اور اس ملک میں بھی قانون کی بالادستی ہو اور اس کی حکمرانی ہو ہر انڈیویجول لیول تک، صرف کتابوں کی حد تک، تقریروں کی حد تک نہیں، پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں آئیں تو کام بنے گا۔ اس کے لیے ریفائن ہونا بہت ضروری ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔